الحمد لله الحمد لله الذي ارتدى حبيبه في الأرض والسماء. الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں جبر حافظ صاحب نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے اور بڑا قلبی سکون نصیب ہو رہا تھا، لیکن محفل میں سبحان اللہ کی کوئی صدا نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی. یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے. آپ درود پاک پڑھیں، آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کریں. جتنے بھی آپ ذکر اذکار کریں گے، جتنا ثواب ہمیں ملے گا اتنا ہی ثواب حافظ وقار صاحب کی والدہ محترمہ کو ملے گا. اس لیے ایک تو آپ تھوڑا سا ماحول بنائیے، تھوڑا قریب تشریف لائیے. آپ ہی ذرا بھائی جان ذرا میری طرف آپ رخ کر لیں. تھوڑی سی توجہ ادھر ہوگی تو پھر گفتگو کرنے میں اور سننے میں مزہ آئے گا. تعداد کی بات نہیں ہوتی کہ مجمع بڑا ہو پھر گفتگو بندہ اچھی کرے، مجمع تھوڑا ہو، یہ بات نہیں ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں بھائی وحید صاحب، اکثر یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ بندے بھاما چار ہوون میرے نبی دے یار ہوون. بس سرکار کی محبت سینے میں ہو، چار بندوں کی محفل کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں. آپ توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. یہ حدیث پاک سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ذوق شوق کے ساتھ بآواز بلند حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ
कुन्तु शफीअहु यौमल क़ियामा। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ा कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। खुश नसीब है मेरे मुस्तफ़ा का वो दीवाना जो आका की मोहब्बत में डूब कर मुस्तफ़ा की ज़ात पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, और उस खुश नसीब को रोज़े क़यामत मेरे आका अपने शफाअत के झंडे का साया नसीब अता फरमाएंगे। इसलिए कोई जुबान खामोश न रहे, बाआवाज़ बुलंद हुजूर की ज़ात पर दुरूद और सलाम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या माशाअल्लाह। एक दफा फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। मदीना पाक की हो रही थी। जो मदीना पाक से प्यार करता है एक दफा बोले सुभान अल्लाह। और मेरी ये दुआ है कि अल्लामा साहब यही दुआ कर रहे थे, मेरी ये दिली दुआ है कि जो बंदा इस कलाम में शामिल हो जाए रब्बे कायनात उसको इसी साल मेरे भाई अल्लामा वकार साहब की क़यादत में मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। और फिर हाफ़िज़ एहतशाम साहब यही नात मुस्तफ़ा के रोज़े के सामने पढ़ रहे हो और आप हज़रात झूम झूम कर साथ मिलकर पढ़ रहे हो। जेड़े दिल विच रखे अरमान मदीने दे, जेड़े दिल विच रखे दे अरमान मदीने दे। पढ़िए जेड़े रखे दे कदी मेहमान मदीने दे बने जांदे, कदी न कदी मेहमान मदीने दे। सुने आए मदीने जदों दूरों नजर पैंदी, सुने आए मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदी, जी करे दाए हो जाए कुर्बान मदीने ते, जी करे दाए हो जाए कुर्बान मदीने ते। जेड़े दिल विच रख दे अरमान मदीने दे। और एक बार ज़ियारत जो कर आवन रोज़े दी, ऊंची ऊंची कह दो जरा सुभान अल्लाह। एक बार ज़ियारत जो कर आवन रोज़े दी, सारी उम्र नहीं दे सकते
احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے دل پھڑ کے میں بیٹھ جانا جی بھر کے میں رو لیندہ سارے بولو ذرا سبحان اللہ دل پھڑ کے میں بیٹھ جانا جی بھر کے میں رو لیندہ جب راہی مینوں چھڑ کے ٹر جاندے مدینے دے جب راہی مینوں چھڑ کے ٹر جاندے مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے مولا تیرا شکر کلا ایک وار جے کر دے مولا تیرا شکر کلا ایک وار جے کر دے اس کو جے کملے لئی سامان مدینے دے اس کو جے کملے لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے حمد و صلاۃ و بات میرے انتہائی عزت و تکریم دے لائق خطیب بے بدل نازش اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ حافظ قاری وقار حسین صاحب فاضل دارالعلوم بیرہ شریف انتہائی محترم بھائی عظیم سنخان مصطفیٰ حافظ محمد احتشام صاحب اور حافظ شمس صاحب دیگر میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں رب قدیر دا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا احسان ہے جس نے مینوں اور اپنوں زندگی دے چند سانس اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل دے اندر گزارن دی سعادت نصیب فرمائی اللہ کریم میری آپ دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے جتنے بھی میرے اور آپ دے سانس اس محفل دے اندر گزرن اللہ کریم ساڑیاں گناہاں دا کفارہ بنائے روز قیامت سے سارے نو اللہ اپنے سونے معبود دی شفاعت نصیب فرمائے اجدی عظیم و شان محفل پاک جس کے اندر میں اور آپ شامل ہیں محترم بھائی ہیڈ ماسٹر شفقت حسین نور حسین اور عابد حسین دی ہمشیرہ صاحبہ الطاف حسین صاحب دی زوجہ محترمہ طاہر محمود
حافظ وقار یونس اور فیصل محمود دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ دے سارے ثواب دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ میں دلی طور تے دعا گوہاں کہ رب قدیر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زلف امبرین دا صدقہ رب کائنات محترم بھائی طاہر محمود، بھائی فیصل محمود اور حافظ وقار یونس صاحب دی والدہ محترمہ نو رب قدیر جنت دیاں بہارا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میرے والدین سمیت حاضرین محفل جو جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، اللہ کریم سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں شکر گزار اپنے محترم بھائی عبدالوحید صاحب دا جنہاں نے مجھنا چیز نو ٹیلی فون تے حکم فرمایا۔ میں وعدہ کیتا رب کائنات نے عبادت مطابق حاضری نصیب فرمائی، اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات عزیز وقار اے محفل اس سال ثواب دے حوالے نال انعقاد پذیر انشاءاللہ دو چار گلاں اس سال ثواب دے حوالے نال اور پھر حکم دی تعمیل کر دے ہویاں ماں دی عظمت دے حوالے نال گفتگو کراں گا۔ اللہ کریم حق بیان کران دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت دی حالت قبر دندر ڈوب دے ہوئے فریادی کی طرح ہوگی، منتظر رہندا ہے، انتظار کردا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میری اولاد، میرے رشتہ دار میرے واسطے بخشے دی دعا کر دے۔ اور جس وقت اس تے ماں باپ، اس تے بہن بھائی، اس تی اولاد اس واسطے دعا کر دیئے، وہ دعا اس میت نو دنیا دی ہر چیز تو زیادہ محبوب ہوندی ہے، ہر چیز تو زیادہ پیاری ہوندی ہے، اور اللہ کریم اس میت نو پہاڑاں دے برابر اجر و ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ زندیاں دا تحفہ مردیاں واسطے اے وے انہاں واسطے بخشش دی دعا کی جائے، انہاں واسطے بخشش دی، سارے مل کے بولو بخشش دی دعا کی جائے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت دے اندر اسی ایک رات حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعا فرمائی، اچھی بولو آج تیر بھائی فیصل بھائی اپنی ماں دے واسطے دعا دے تمام کر رہے نے، محفل دے تمام کیتا، دعا دے تمام کیتا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت ابو ہریرہ نے دعا فرمائی، اے میرے پیارے اللہ تو میری بھی بخشش فرما اور میری ماں دی بھی بخشش فرما۔ صحابی رسول دعا کر رہے نے، یا رب قدیر تو ابو ہریرہ دی بھی بخشش فرما اور ابو ہریرہ دی ماں دی بھی بخشش فرما اور اس دی بھی بخشش فرما جیڑا ابو ہریرہ واسطے اور ابو ہریرہ دی ماں واسطے بخشش دی دعا کرے۔ حضرت امام محمد بن سیرین فرما دینے اس دن تو بعد اسا اپنا معمول بنا لیا، اسی جدوں بھی دعا کر دیا، اسی ابو ہریرہ واسطے ابو ہریرہ دی ماں واسطے بھی دعا کر دیا تاکہ ساڑھا شمار بھی صحابی رسول دی دعا بچ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ دی دعا دا صدقہ اللہ ساڑھی بھی بخشش فرما دے۔ صحابی رسول دا عقیدہ ویکھو، صحابی رسول دا عقیدہ ہے کہ زندہ بندے دی دعا دا فائدہ دنیا تو جان والے نو پہنچ دا، دنیا تو جان والے نو پہنچ دائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے برگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے محبوب اسی اپنے مردیاں واسطے دعاواں کر دیاں، صدقہ کر دیاں، خیرات کر دیاں، حج کر دیاں، عمرہ کر دیاں، سونیاں کیا ساڑھی اس عمل دا فائدہ دنیا تو جان والے نو پہنچ دائے؟ ایستا بولو تھک جا سکتا۔ اللہ دا ذکر کر دیا بندہ شرمائے
تے کتنے افسوس کا مقام جتے سانو شرمانا چاہیے اتنے سے کدی نہیں شرمائے ایسی بے شمار مقامات ہوتے جتے سانو شرم کرنا چاہیے اتنے اسی نہیں شرمان دے کہ اللہ دا ذکر کرنا ہوئے سبحان اللہ آکھنا ہوئے تو اسی شرما جاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک باری آکھو تو 90 گناہ معاف ہون بھی نام بولو تو آڑی اپنی مرضی 90 نیکیاں تے 90 درجے بلند ایتھے بیٹھے ہو جتنی دیر اپنا بھی فائدہ سوچ لو تے جس ماں دے سالے ثواب واسطے آئے ہو اس ماں دا بھی فائدہ سوچ لو کھڑکی آپ کو یاد کرو سبحان اللہ یا رسول اللہ سی اپنے مردے واسطے دعاواں کر دیاں صدقہ کر دیاں خیرات کر دیاں حج کر دیاں عمرہ کر دیاں آقا کیا ساڑھے عمل دا فائدہ دنیا تو جان والے نو ہوندہ ہے میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں دنیا تو جان والے واسطے دعا کیتی جائے صدقہ کیتا جائے خیرات کیتی جائے حج کیتا جائے عمرہ کیتا جائے اس کا فائدہ دنیا تو جان والے نو ہوندہ ہے جس طرح تسی ایک دوسرے نو ہدیہ دے کے تحفے دے کے خوش ہوتے ہو اسی طرح دنیا تو جان والا تسندی دعا صدقہ خیرات نال خوش ہوندہ ہے اس حدیث دی روح نال آج فیصل دی ماں کتنی خوش ہوئے گی آج حافظ بکار دی ماں کتنی خوش ہوئے گی آج تیر بھائی دی ماں کتنی خوش ہوئے گی جس نے روح و تسکین پہنچان واسطے آج ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دی محفل سجائی جا رہی ہے دعا دے تمام کیتا گیا دعا کرنا صحابہ دی بھی سنت ہے دعا کرنا نبیاں دی بھی سنت ہے تے دعا کرنا اللہ دا حکم بھی ہے اگر تھوڑ جا آپ ذوق پیدا کرو تو میں اللہ دا قرآن پڑھتا تھوڑ جا محبت رب قدیر نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماشاءاللہ طبیعت خوش ہوگی واقعی قرآن المحبت کرنا لے بیٹھے ہو تے ساؤنڈ ماشاءاللہ انیس فائدہ ساؤنڈ ہے جدوں بھی پڑھے آتے لطف نال پڑھے آتے خوبصورت اپریٹنگ کر دینے تے خوبصورت ماشاءاللہ آپ دا سسٹم ہے رب کائنات اور برکتہ عطا فرمائے اور قرآن کی برکت نہ اللہ سب نو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے رب قدیر نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ رب العالمین دا حکم ہے اپنے رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے جدوں بڑھے ہو جاونا بڑھاپے نو پہنچ جاونا ایک یا دو میں انہوں نے اف تک بھی نہیں کہنا انہوں دی تعظیم کرنی ہے عزت کرنی ہے نرم دلی دے نال اپنے بازو اپنے ماں باپ دے واسطے پھیلا دینے نے تے رب دی برگاہ اندر دعا کرنی ہے التجا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جس طرح انہوں نے بچپن اندر میں نو پالے آئے میری پرورش فرمائی اے میرے مولا انہیں اپنی طاقت دے مطابق میں نو پالے آئے تو اپنی شان دے مطابق میرے ماں باپ تے رحم فرما رب قدیر نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا
اور متصل جس چیز کا حکم فرمایا وہ ہے والدین دے نال حسن سلوک کرنا، والدین دے نال حسن سلوک کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ کریم بندے نو پالن والا ہے، اللہ بندے نو تے رب دی عطا دینا والدین اپنی اولاد نو پالن والا، اللہ کریم دی شان، رب قدیر دی شان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سارے جہان میں پالن والا ہے، اور رب قدیر نے والدین میں شان عطا فرمائی، فرمایا کما ربیانی صغیرا۔ اللہ بھی پالن والا ہے، والدین بھی پالن والے نے، فرمایا میں تسانو پالیا ہے، میری عبادت کرو، چونکہ تسانے کلمہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بندگی دے لائق نہیں ہے، فرمایا تسان کلمہ پڑھیا ہے، عبادت میری کرو، والدین دی تے عبادت ہو نہیں سکتی، عبادت میری کرو، حسن سلوک ماں باپ نال کرو، حسن سلوک ماں باپ نال کرو، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نماز اللہ دی عبادت، نماز کس دی عبادت؟ اللہ دی عبادت ہے، فرما نماز پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اتحیات میں بیٹھو، عبادت اللہ دی ہے، لیکن دعا منگو ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب۔ عبادت اللہ دی ہے، لیکن دعا ماں باپ دی بخشش دی ہو رہی ہے۔ پتہ چلیا رب دی عبادت اس وقت تک مقبول نہیں ہوندی جس وقت تک ماں باپ دے واسطے دعا کر کے حسن سلوک دا اظہار نہ کیتا جائے۔ اس واسطے حدیث پاک کے اندر آدھے نا، اپنے ماں باپ کی عزت کرو اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی انہاں کی تعظیم کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میں تو سنو دساں سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ جی آقا ارشاد فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا سب تو بڑا گناہ کسی نو رب دا شریک ٹھہرانا تے ماں باپ دی بے ادبی کرنا، ماں باپ دی نافرمانی کرنا، اور پھر اولاد ماں باپ دے دنیا تو جان تو بعد پھر اولاد تے کڑے حقوق نے توجہ فرمائیے۔ حضرت ابی ربی سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اسی حضور علیہ السلام دی خدمت اقدس اندر موجود سا، ایک انصاری صحابی آ گیا، انصاری صحابی آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے محبوب والدین دے دنیا کو جان تو بعد پھر بھی میرے تے کوئی حسن سلوک باقی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 4 کم تیرے واسطے ضروری ہے۔ کتنے جی؟ توجہ ادھر مہربانی، کتنے کام؟ 4 کام۔ ایک انہاں دا جنازہ پڑھنا، دوسرا انہاں دی بخشے کی دعا کرنا، تیسرا انہاں دی وصیت عمل کرنا، اور چوتھا کم ماں دی سہیلیاں نال تے باپ دے سنگیاں نال اپنا تعلق قائم رکھنا۔ اے 4 کم اولاد دے ضروری نے، ماں باپ دے دنیا تو جان کو بعد جنازہ پڑھنا، انہاں واسطے دعا منگنا، انہاں جڑی وصیت کر کے گئے نے اس تے عمل کرنا، اور ماں باپ دے جڑے تعلق والے نے انہاں نال تعلق قائم رکھنا۔ اے 4 کم ضروری۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھو، امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، ایک صحابی رسول نے نظر منی، اگر میرا فلاں کم ہو جائے میں جنتی چوکھٹ نو حور دی پیشانی نو بوسا دیا گا۔ جدو اس دا کم ہو گیا ہے سوچ دے ہو نظر کس طرح پوری کرا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی برگاہ وچ حاضر ہویا، آکے عرض کی تھی سونے میں نظر منی سی اگر میرا فلاں کم ہو جائے میں جنتی چوکھٹ نو حور دی پیشانی نو بوسا دیا گا۔ آقا کریم میرا کم ہو گیا ہے وہ نظر کس طرح پوری کی جائے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام اپنے گھر چلا جاؤ، اپنے باپ کا متھا چوم لے، اپنے ماں دے قدم چوم لے، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ اپنے باپ دا متھا چوم لے، ماں دے قدم چوم لے، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ صحابی رسول دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، ساروں قطار رو کے کہندے سونیا کس دا متھا چوما؟ میرا باپ تے مر گیا ہے، کس تے پیر چوما؟ میری ماں بھی مر گئی ہے۔ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام کیا تانوں اپنی ماں باپ دی قبر دے بارے جو پتا ہے؟ جی آقا میں اپنے ہتھاں دے نال اپنے ماں باپ نو دفن کیتا ہے، میں نو انہاں دی قبر دے بارے چلا میں۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا او میرے غلام جا اپنے ماں باپ دی قبر دے چلا جا، اپنے باپ دی قبر نو سر والو چوم لے، اپنے ماں دی قبر نو پیراں والو چوم لے، تیری نظر پوری ہو جائے۔ ماں باپ دی قبر نو جا کے بوسا دے لے۔ صحابی رسول نظر منی، مکہ شریف فتح ہو گیا، میں بیت اللہ دی چوکھ نو جا کے بوسے دیا گا۔ میرے بھائی طاہر محمود، فیصل محمود توجہ فرمائیے گا، صحابی رسول نے منت منی ہے، مکہ شریف فتح ہو گیا، بیت اللہ دی چوکھ نو جا کے چوما گا۔ جدو مکہ فتح ہو گیا ہے آقا کریم دی خدمت وچ حاضر ہویا، آکے عرض کی تھی سونیا میں منت منی سی مکہ شریف فتح ہو گیا، بیت اللہ دی چوکھنوں جا کے چمنا گا۔ آقا مکہ فتح ہو گیا ہے، اور میں نے اجازت جا کے بیت اللہ دی چوکھنوں چم لوا۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ ماں نال محبت کرن والو اچھیا کو سبحان اللہ۔ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ جی آقا میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا اذهب الى دارک وقبل قدم امک، جا اپنے گھر چلا جا، اپنی ماں تے دوویں قدم چوم لے، سمجھ لوی تو بیت اللہ دی چوکھنوں چوم لے آئے۔ پھر کیوں نہ کہیے عظمتاں سارے بولیے عظمتاں کی سنا مادیاں، عظمتاں کی سنا تارے دنیا نے دعا مادیاں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میرے آقا دی غلامی اختیار کی. حضرت ابو ہریرہ ایک دن آقا کریم کی خدمت سے حاضر ہوئے تھے بڑے پریشان. میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام آج بڑا پریشان نظر آ رہا ہے. وجہ کیا؟ عرض کی تھی سونیا میں تے آپ کا کلمہ پڑھ لے آئے, آپ کی غلامی اختیار کر لئے, لیکن اجے تک میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا, آپ کی غلامی اختیار نہیں کی تھی. سونیا آج جدوں میری ماں آپ دی شان وچ نازیبہ کلمات کہن دیئے بے ادبی کر دیئے کہ آقا میرے کو برداشت نہیں ہوگا. آپ دا حکم ہے اپنے ماں باپ دی عزت کرو اگرچہ مشرک کی کیوں نہ ہوگا, لیکن سونیا آپ دی حکم دی تعمیل بھی ضروری ہے تے آپ دی ناموس دی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. مدینے دے تاجدار آج کرم کرو, آج مہربانی فرمو, آج ید اللہ والے پیارے پیارے ہاتھ اٹھا کے میری ماں واسطے دعا فرماؤ, اللہ میری ماں و دولت ایمان نصیب فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ دی درخواست دے اپنے نورانی ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی, میرے مولا ابو ہریرہ دی مان و دولت ایمان نصیب فرما, دولت اسلام نصیب فرما. میرے پیارے نبی نے اپنے پیارے پیارے ہاتھ اپنے چہرے پر دو ہاتھ پھیرے, حضرت ابو ہریرہ وجد چاہ گئے, خوشی دنال جھوم اٹھے. میرے کریم نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اجے تے میں ہونے دعا منگی ہے, پتہ نہیں تیری ماں نے کلمہ بھی پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا, تو کیوں پہ خوشی مناندہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے اندر سونیا میرا تے ایمان ہے, تیرے منہوں کل جڑی نکلے, تیرے منہوں کل جڑی نکلے, او تیرے کرے تو اشارہ چیڑا, او تقدیر کرے تو اشارہ چیڑا, او تقدیر. میرے بھائی علامہ وقار صاحب اردو والے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. آپ فرما دینے تیرے منہ سے جو نکلی, تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, تمہارے لب سے ہماری نجات ہو کے رہی, تمہارے لب سے ہماری نجات ہو کے رہی. کہا جو رات کو دن تو دن نکل آیا, کہا جو دن کو رات تو رات ہو کے رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ جلال پور شریف. حضرت ابو ہریرہ دوڑتے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں پہ دوڑتے ہو؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں آج پہلے میں اپنے گھر اندر پہنچتا یا میرے نبی دی دعا پہنچ دی. حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے, ماں کلمہ شہادت پڑھ رہی ہے. عرض کی تھی امی جی آج کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ فرمایا بیٹا خود ہی دعا کروایا, خود ہی پوچھ دیں کس نے پڑھایا, خود ہی پوچھ دیں کس نے پڑھایا ہے. بیٹا تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا, تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا, سونا کالیاں زلفاں والا, وہ چند کھڑیاں او ٹھہریا ایتھے تے کر گیا نور
سونا کالیاں زلفاں والا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی ماں دی خدمت اجازت رہے امی جی منو اجازت دیو میں جنگلہ بچ آ کے اپنے رب دی عبادت کرنا چاہنا اپنے رب دا قرب حاصل کرنا چاہنا ماں نے کیا میرا بیٹا میں اپنے سارے حقوق معاف کر دیتے نے جا میری طرفوں اجازت ہے حضرت بایزید بستامی آپ جنگل بیابان کی طرف روانہ ہو گئے 12 سال تک جنگل بیابان اندر اپنے رب دی عبادت کر دے رہے اللہ اللہ کر دے رہے 12 سال ہو گئے نے کھان واسطے کوئی چیز نہیں ملتی درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر لیندے نے ندیاں دے پانی پی کے گزارا کر لیندے نے حضرت بایزید بستامی 12 سال جنگل بیابان اندر اپنے رب دی عبادت کر دے رہے میرے بھائی وحید صاحب آج اسی کتنی سستی کرتے ہیں اللہ دی عبادت اندر آج اساں واسطے خوبصورت اللہ دے گھر بنے ہوئے نے خوبصورت مسجداں بنیاں ہویاں نے خوبصورت کلیاں بھی بچھیاں ہویاں نے خوبصورت جناب والا اے تمام انتظامات موجود نے گرمیاں دے اندر پنکھے دا انتظام موجود ہے سردیاں دے اندر گرم پانی دا انتظام موجود ہے لیکن اس کے باوجود اسی مسجد اندر نہیں جان دے اسی عبادت نہیں کر دے حضرت بایزید بستامی 12 سال جنگل بیابان اندر اپنے رب دی عبادت کر دے رہے میرے بھائیوں 12 سال گزر گئے ایک دن اپنی بستی دے قریب تو گزر ہویا دل وچ خیال آیا بایزید 12 سال ہو گئے نے تو اپنے گھر دا حال نہیں پوچھیا پتہ نہیں تیری ماں دا کے حال ہوئے گا تیری ماں دی کے کیفیت ہوئے گی چل جب اپنی ماں دا حال تے دریافت کر لے اپنے گھر دے دروازے تے پہنچے سخت سردیاں دی رات ادھی رات میں ہاتھ اٹھایا میں دروازہ کھٹکھٹاواں اٹھو ہاتھ رک گیا دل وچ خیال آیا بایزید 12 سال گزر گئے نے تو اپنی ماں دا حال تے پوچھیا نہیں ہے ان ادھی رات دا ٹائم ہے تو اپنی ماں نو جگا کے کیوں تکلیف دینا چاہتا ہے کیوں اذیت پہنچانا چاہتا ہے میرے بھائیوں سخت سردیاں دی رات آپ نے اپنے گھر دے دروازے تے گزار دیتی ہے گھر دے دروازے تے گزار دیتی ہے میرے بھائی تہجد دا ٹائم آ گیا گھر دی نالی چو پانی بہر آیا گھر دی نالی چو پانی بہر آیا آپ سمجھ کے میری ماں نماز تہجد واسطے بیدار ہو گئی ہے نماز تہجد واسطے بیدار ہو گئی ہے میرے بھائیوں پتہ چلیا جنہ دیا ماما تہجد گزارو من انہاں دے بیٹے بایزید بستامی جیسے ہوندے نے جنہ دیا ماما تہجد گزارو من انہاں دے بیٹے پیر مہر علی شاہ جیسے ہوندے نے جنہ دی ماما تہجد گزارو من انہاں دے بیٹے پیر کرم شاہ الازری جیسے ہوندے نے جنہ دیا ماما تہجد گزارو من انہاں دے بیٹے غازی ممتاز قادری جیسے ہوندے نے حضرت بایزید سمجھ کے میری ماں نماز تہجد واسطے جاگی ہے دروازہ کھٹکھٹایا اندر ماں نے اے نہیں پوچھیا کون ہے اے نہیں پوچھیا دروازہ کھٹکھٹان والے کون ہے ماں نے آواز دیتی بایزید پتر ٹھہر جا میں ہونے آ کے دروازہ کھول دیا ہونے آ کے دروازہ کھول دیا میرے بھائیوں مامنوں تے اتنا بھی پتا ہوندہ ہے دروازہ کس میرے پتر نے کھٹکایا ہے دستک کس میرے بیٹے نے دیتی ہے میرے بھائی ماں نے دروازہ کھولیا بایزید بستامی دروازہ تے کھڑے ہونے بکھرے ہوئے بال چہرے دا رنگ زردے چہرے تے کردو غبار پھٹے ہوئے لباس ماں نے اپنے بچے کی حالت دیکھی تھی اکھا میں چانسو آ گئے سارا قطار ہوئی رو کے رب دی برگاہ بھی دعا کی تھی یا رب محمد یا رب کعبہ میرا
پتر اتنا عرصہ ہو گیا تیرے قرب واسطے نکلیا سی اجے تک تو میرے بیٹنوں پر قرب نہیں عطا کیتا میں تیری برگاہ بھی دعا کر دیا میرے پتر نو اپنا یار بنا لے حضرت یزید بستامی فرمانے لوگو 12 سال رب دی عبادت کرنال او مقام نہیں ملیا جڑا ماں دے 2 جملے وچ نصیب ہو گیا ہے او میرے بھائی تو ماں نے معمولی سمجھ رکھی آئے ماں نو معمولی سمجھ رکھی آئے ماں او عظیم ہستی ہے جس تے لب کھل جاما اللہ بچے دی تقدیر بدل دیندہ ہے اللہ تقدیر بدل دیندہ ہے جس دے پلے یارو عمل نہ کوئی او کرے زیارت ماں دی رب رسول نہ اس کو راضی جیڑا کرے نا عزت ماں دی قدرے اویس پہچانی ماں دی قدرے اویس پہچانی جس سمجھی عظمت ماں دی آزم نہیں اصحابی بنے یارو چھٹ کے خدمت ماں دی ماں دا سایہ یارو برکت والا ماں رحمت رب دی ہر شے جگ تے رب جان دیئے یارو ماں کدے نہیں رب دی آئے پچھو میرے بھائی چیر کو لو پچھو حافظ بکار کو لو آئے پچھو جناب میرے بھائی فیصل کو لو جنہ دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے جنہ دی ماں دنیا تے موجود نہیں ہے ہر شے جگ تے لب جان دیئے یارو ماں کتے نہیں لب دی حافظ غلام عباس صاحب ماں ورکی کوئی شے نہیں جگتے ماں ورکی کوئی شے نہیں جگتے میں ساری دنیا رولی چیڑی ٹھنڈے دلانوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی چیڑی ٹھنڈے دلانوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی تے ماں ٹھنڈیاں شامہ لوگو سچ کہندے لوگ سیانے جدو اے سایہ سر تو ڈھل جائے کہ نہیں رہندے ہوش ٹھکانے وہ جدو اے سایہ سر تو ڈھل جائے کہ نہیں رہندے ہوش ٹھکانے یہ میرا آخری پیغام ماں تے باپ نے دوویں سجنا ماں دی عزت کرو تے باپ دی بھی عزت کرو جو ہے اگر ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ ہے
جنت دا دروازہ ادو کھلے گا جدو باپ راضی ہوئے، باپ خوش ہوئے. اگر باپ ناراض ہے تو جنت نہیں لبڑی. جنت دا دروازہ نہیں کھلنا. جنت دا دروازہ ادو کھلے گا جدو باپ راضی ہوئے گا. جنت ادو نصیب ہوئے گی جدو ماں راضی ہوئے گی. ماں تے باپ نے دوویں سجنا رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت جانا ہوئے کہ کرے دعا دی سیوا. اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری اپنی برگاہ اقدس اندر قبول و منظور فرمائے. خالق کائنات محترم بھائی فیصل صاحب، بھائی طاہر صاحب دی والدہ محترمہ، رب کائنات انہوں نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. حاضرین محفل چو جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشے فرمائے. جنہ دے زندہ نے رب کائنات انہوں دا سایہ تادیر اپنے بچیاں دے سرہ تے قائم و دائم فرمائے، اور اولاد میں اپنے ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب دا حامی و ناصر ہوئے. وما علینا الا اللہ.